نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سورہ نور کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 55، 54 اور 57۔ کوشش کی جائے گی کہ ان کا حاصل اور خلاصہ عرض کر دیا جائے اور آپ حضرات کو یہ آگاہی ہو کہ قرآن پاک کا اجمالی خاکہ کیا ہے۔ تفصیلات آپ اردو کی تفاسیر میں اور علماء اور صلحاء کی مجلس میں جان سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور حضرت آدم کو خلیفہ اس لیے بنایا گیا کہ جو ناری مخلوق ہے یا نوری مخلوق ہے
یا یہ نباتات، جمادات اور دیگر جو ہے وہ مخلوق ہے، اس کے اندر وہ جملہ کمالات موجود نہیں ہیں جو خلافت کا حق ادا کریں۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اور شیطان نے جو آگے تکبر کیا، حسد کیا اور بے ادبی کی، وہ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ میری اس وقت جو ہے وہ تقریر کا موضوع نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حضرت آدم کو جو خلیفہ بنایا گیا اور اس کے بعد زمانہ چلتا رہا، ترقی کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی جو رحلت ہوئی، تو اس میں جو خلافت کی معراج تھی وہ مکمل ہو چکی تھی، اور مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول فرمایا اور اعلان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد بھی خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور جو لوگ خلیفہ ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا اور دنیا میں ان کا رہن سہن کیسا ہوگا، اخلاق کیسے ہوں گے، اس کی جھلکیاں جو ہے وہ قرآن پاک پیش کر رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ آیات اس وقت کی امت کے لیے ہیں، امت محمدیہ کے لیے، کیونکہ امت محمدیہ سے پہلے حضرت عیسیٰ کی امت ہے، موسیٰ کی امت ہے، اور گنتے جائیں نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد جو ہے یہ 1,24,000 وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر جو وعدہ فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، وہ امت محمدیہ سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان بھی اور عمل صالح کرتے ہیں، فرمایا لا یستخلفنہم فی الارض، البتہ ضرور ان کو خلیفہ بناؤں گا زمین پر۔ سب سے پہلے خلیفہ کی تھوڑی سی تعریف ہو جائے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل کے قائم مقام ہو۔ اللہ رب العزت ازل سے ابد تک ہیں، واجب الوجود ہیں، اور ہمارے حوادث ظاہریہ اور باطنیہ سے بالکل ماورا ہے، اونچے۔ نہ ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، نہ اس کے کلام کا تحمل کانوں سے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو چھو کر پکڑ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے۔ الغرض یہ بھی ایک تفصیل ہے لمبی۔ اللہ رب العزت نے واسطے کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کبریائی کو سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ خلافت ہوگی زمین پر، اور اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اپنی دین اور شریعت پر چلتے رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس پر ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمانے کے بعد ان کو تسلی دی کہ لا یستخلفنہم، ہم آپ کو بھی خلیفہ بنائیں گے۔
اور خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اور اللہ کا حکم ہم اپنے طور پر نہ سمجھ سکتے تھے اور نہ اس کو سن سکتے تھے۔ وحی الہی کو درمیان میں نبی کا واسطہ رکھا، اور نبی اور ہمارے درمیان میں صحابہ کرام کا واسطہ رکھا، جن کو خصوصاً خلفائے راشدین جو ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 4 خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ منہاج النبوہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا طریقہ تھا، اس پر جو اب اپنی خلافت اور حکومت کر کے دکھائی، ان کے بارے میں یہ ارشاد: کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اس سے پہلے جو ہے وہ خلیفے گزرے ہیں، ایسے ہی امت محمدیہ کے اندر جب میں خلیفہ بناؤں گا، اور وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور میں ان کو طاقت دوں گا، تمکین دوں گا ان کے دین میں، اور ان کا دین وہ ہوگا کہ ارتضیٰ لہم، جو جس پر وہ راضی ہوں گے، اور اس دین اسلام پر اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا۔ یہ صرف الذی ارتضیٰ کا لفظ ہے، اور اس لفظ کے ارتضاء کے لفظ کے ضمن میں آپ ایک اور تفصیلی جو وہ آیت دیکھیں گے تو بہت زیادہ جو وہ شرح صدر آپ کو ہو جائے گا کہ وہ دین کے جس پر اللہ رب العزت کی بھی رضا ہے، اور وہ کامل اور مکمل دین ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں ارشاد فرمایا۔ یہ اتنی علمی مجلس ہے نہیں کہ میں آپ کو بات بتاؤں، چونکہ آج کل لوگ اختلافات، فروعی اختلافات میں پھنسے ہوئے، وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، دوسری حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اور فی الواقعہ وہ دونوں حدیثیں ہوتی ہیں، دونوں حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا، زمانہ معلوم نہیں ہوتا کہ پہلی جو وہ حدیث کون سی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں جو ارشادات ہوئے وہ حدیث ہی تھی، تو 23 سال میں پہلے 10 سالوں میں کون سی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ حدیث تھی، اور اس کے بعد آخری جو آپ کا وصال ہوا تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے کیا کہا۔ تو یہ اصول ہے تمام علماء کے نزدیک کہ جو آخری کلام ہوتا ہے نبی کا، وہ پہلی ساری چیزوں کو منسوخ کر لیتا ہے، اور آخری کلام بہت پر ہوتا ہے۔ اب آخری کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اذا جاء نصر اللہ والفتح ہو تو یہ بھی درست ہے، اور آخری کلام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اللہ نے فرمایا عرفات کے میدان۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میری جو نعمتیں تھیں، نعمت سب سے بڑی ایمان تھا، اور اس کے بعد اسلام ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج، ساری چیزیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی امت سے ہیں، تو فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہوا رب، لَكُمْ تمہارے لیے، الاسلام با اعتبار دینا، دین کے اعتبار سے۔ یہ عرفات میں 1,40,000 یا 25,000 کے اس مجمع میں، صحابہ کے مجمع میں، جو سارے کے سارے جنتی ہیں، اس میں جو اعلان کیا حضور نے، اور ہمارے ملک میں جس کو کہتے ہیں کہ یہ ملک لیا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر، اسی ملک میں کمیونزم کی باتیں چلی، اسی ملک میں سوشلزم کی باتیں چلی کہ وہ جو وہ نظام زندگی ہونا چاہیے، نظام حیات وہ کیوں نہ ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ خود دیکھتے رہیں، یہ ترجمے والے قرآن پاک ہماری مارکیٹ میں موجود ہیں الحمدللہ، مسجد میں بھی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ارشاد ہوا کہ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمکین دی ان لوگوں کو ان کے دین پر، جس دین پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مہر جو ہے وہ ثبت ہے، اور اللہ کے دین پر جو ہے وہ مہر ثبت ہے، وہ دین ہے دین اسلام، جو الحمدللہ ہم سارے حضرات مسلمان ہیں۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، فرمایا کہ وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے، ہجرت کرتے وقت بھی ان کو بہت بڑا خوف تھا کہ مارے جائیں گے، وہ دیکھیں جا کر غار ثور میں ڈیرا ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ مدینے میں ابو ایوب انصاری کے گھر میں جو ہے وہ ہے، لیکن فرمایا کہ ہم آپ کو قوت دیں گے، حکومت دیں گے، سلطنت دیں گے، خلافت دیں گے، اور تم سے خوف اور ڈر جو وہ سارا کا سارا نکال دیں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مدینہ طیبہ میں جا کر ڈیرا ڈالا تو وہاں پر جو مسجد کی تعمیر جو ہے وہ اس کا آغاز کیا، اور مسجد کا آغاز بھی بہت عجیب طریقے سے ہوا ہے، وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ وہ اس طرح جو ہے وہ آغاز ہوا کہ دو دفعہ مسجد نبوی کا آغاز ہوا، اور ایک دوسری بار جو آغاز ہوا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی ایک اینٹ یا ایک پتھر رکھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آج کل بڑے مناظرے اور یہ ٹی وی پر مولویوں کے اتنے جنگ و جدل اور جھگڑے، اور ایک دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے پوری قوت جو وہ اختیار کرتے ہیں، جس طرح کفار کو لوگ فتح کرتے ہیں۔ میں کسی مسئلے کو فتح نہیں کرتا اور نہ کسی مسئلے کی دل آزاری کرتا ہوں، یہ قرآن پاک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضور نے سب سے پہلے ایک پتھر رکھا، نمبر 1۔ دوسرا پتھر فرمایا کہ ابو بکر صدیق تم رکھو مسجد نبوی کا۔ تیسرا پتھر فرمایا کہ اے عمر آپ جو ہے وہ یہ تیسرا پتھر رکھے مسجد نبوی کا۔ اور چوتھا پتھر کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ یہ چوتھا پتھر رکھیں۔ اب اس سے اشارہ کس کی طرف ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، کہ اللہ اور اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے بعد جو ہے وہ حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ اول ہیں، تو اگر خلیفہ اول وہ ہے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو کیوں کہہ رہے تھے کہ میں نبی نے پہلا پتھر رکھا ہے اور دوسرا ابو بکر صدیق تم رکھو؟ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ابو بکر صدیق پہلے جو ہے وہ خلیفہ ہے۔ یہ حضرات جو چندہ کر رہے ہیں، آپ حضرات بھرپور ان کا تعاون کریں، اس لحاظ سے کہ اب جو کام ہو رہا ہے اس وقت جو ٹیکنیکل تھوڑا سا کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ محراب کا کام، اوپر گنبد کا کام، یہ ٹائلوں کا، اور یہ دیوار جس کے آپ نے بلاک ڈھوئے ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ پوری دیوار دیکھیں، اندر پلستر بھی ہو گیا کل پورا مکمل، اس کی ہم سفیدی بھی کریں گے۔ تو یہ 3 جگہ کام رکھا ہوا لگا ہوا ہے، اور وہ اتنا نظر نہیں آ رہا کہ زور شور ہو۔ جب زور شور ہوتا تھا تو آپ 75 ہزار جو ہے وہ یہی اس پھیری میں چندہ دیتے تھے، اب بہت گر گیا ہے معاملہ۔ اس لحاظ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو ہے وہ دل کھول کر جو ہے اپنی مسجد کی تعمیر کے لیے کوشش کریں۔ تو پہلا پتھر حضور نے رکھا، دوسرا صدیق اکبر نے، اور اعلیٰ ترتیب اسی طرح جو ہے وہ خلافت چل رہی ہے، اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں مبتلا تھے، آپ بیمار ہو گئے، انسان تھے،
اور مسجد میں آنے کا ان کا جو حجرہ مبارک مسجد کے بالکل قریب تھا، وہیں سے دروازے سے داخل ہوتے تھے، آگے صحابہ انتظار میں ہوتے تھے، تقریباً 15 منٹ لگ جائیں، 10 منٹ لگ جائیں، کچھ دیر ہو جائے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچتے تو اس وقت تک امامت کے لیے اقامت جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، جلدی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دور تھا بڑا محبت والا، اسلام کی جو ہے وہ بڑی لوگوں کو عظمت، مؤذن کی بڑی عظمت۔ بلکہ میں ایک دن یہ اعلان کرنا چاہتا تھا اور مؤذن کا نام آ گیا، یہ ہمارے 2 مؤذن ہیں بہت اچھے، پورے آپ علاقے میں وزٹ کر لیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو خود حج کرتے ہیں یا حج بدل کرتے ہیں یا حج نہیں کر سکتے، بیمار ہیں یا کچھ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان حفاظ میں سے دونوں کو یا باری باری ایک کو عمرے پہ یا حج پہ جو ہے ضرور بھیجیں، تاکہ لوگوں کی دلچسپی بڑھے کہ مؤذن کا بھی کوئی مقام ہے کہ اس کو حج کرایا جاتا ہے۔ اور مؤذن کا اتنا مقام ہے کہ محشر کے میدان میں جب ایسے سر ہوں گے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اس کی گردن سب لوگوں سے جو ہے وہ بلند ہوگی، اس وقت جو وہ اتنی بلند نہیں ہوگی جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسجد صاف کرنے کے لیے ہے، پتنی خاکروب ہے، ہمارا ملازم ہے، او مؤذن فلانا لڑا، یہ وہ حافظہ، او مولوی آؤ فلانا لڑا، یہ بات نہیں ہوگی۔ یہ ادب سیکھے ادب، اور یہ اگر آپ میں سے کوئی آدمی کر لے تو بڑا۔ اور اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پتھر رکھا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہؤلاء ولات من بعدی، ہؤلاء یہ لوگ جنہوں نے ابھی پتھر رکھے ہیں مسجد نبوی کے، ہؤلاء ولات من بعدی، یہ جو ہے اسی ترتیب کے ساتھ جو وہ خلیفہ ہوں گے، حضور نے فرمایا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ خلیفہ ہیں بلا فصل، ہم مانتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہیں، لیکن وہ خلیفہ چہارم ہیں، ابو بکر صدیق پہلے ہیں۔ درمیان میں اور پھنس گیا تو موضوع سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں، ابھی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو بیمار ہونے کے بعد 17 نمازیں، دیکھو حضور کی نمازیں گنی ہوئی ہیں، ان کے سجدے گنے ہوئے ہیں، ان کے بال سر کے گنے ہوئے ہیں، سفید کتنے تھے وہ گنے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال گنے ہوئے ہیں، آپ اپنے بال گن کر دیکھیں، ان کے بال گنے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں کی پورے جو ہے وہ یہ کیسے تھے، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کے کان کیسے تھے، آپ کے بال کہاں تک تھے، 3 قسم کے بال تھے، آپ کی جو ہے وہ ازار بند کہاں باندھتے تھے، آپ کا قمیص مبارک کیسے تھا، اور آپ کو جوتا جو ہے سلیپر نما وہ کیسا تھا۔ میرے پاس یہ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس صاحب سب کا دو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب سیرت کی کتاب لکھی ہے تو اس میں انہوں نے جوتے کا باقاعدہ جو نقشہ بنایا، ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ ہیں۔ تو اگر حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہوتے تو پھر حضور کو یہ ڈر تھا کوئی کہنے میں کہ میرے بعد جو وہ ابو بکر کے بجائے جو وہ حضرت علی المرتضیٰ وہ خلیفہ ہوں گے، اور 17 نمازیں اپنی بیماری کی حالت میں جب مسجد میں تشریف لائے، اور اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا حضور نے مرو لے ابا بکر فلیصلی بہم الناس، بخاری کے اوپر اور کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن کے، فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو میرا نبی کا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور حضور کی زندگی میں 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائیں، عمر بھی پیچھے ہے، حضرت عثمان بھی پیچھے ہیں، حضرت علی ابو ہریرہ بھی پیچھے ہے، اور تمام صحابہ پیچھے ہیں، ابو بکر صدیق جو نماز پڑھا۔ نماز جو امام ہی پڑھاتا ہے یا اور کوئی تو نہیں پڑھاتا، یہاں جو تو کبا ٹبا بنا کے کوئی آئے اور آپ کا واقف نہ ہو یا عالم ہی نہ ہو، اس کو کوئی تو مسلح پہ نہیں جانے دے گا، وہ کہیں گے یہاں بہت سارے حافظ ہیں اور ایک غریب مسکین عبد الخالق بھی یہاں رہتا ہے، وہ نماز پڑھاتا رہتا تھا، وہی پڑھائے گا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جی دستار بڑی اونچی ہو، ہاتھ میں جو ہے چھوٹا ہو، تسبیح جو ہے 1000 دانے کی ہو، کلمہ پڑھنا جانتا نہ ہو، آ کر کہے جی میں ٹھوک کر مسلح جو ہے یہاں پر نماز پڑھوں گا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ مجھ سے ایک آدمی نے گزارش بھی کی کہ ایسا ہو، کہہ رہے میں نے کہا نہیں ہو سکتا۔
فرمایا وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي، وہ لوگ میری عبادت کریں، شرک نہ کریں گے، عبادت کے لائق صرف اللہ وَلَا لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور کسی چیز کا شائبہ بھر بھی شریک نہ کرے اور شرکت نہ ٹھہرائیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بجائے اعمال صالحہ کرنے کے بجائے اور ان خلفائے راشدین اربعہ کو نہ مانے اور میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اور نافرمان آدمی کالج سے نکالا جاتا ہے، یونیورسٹی سے، اسکول سے نکالا جاتا ہے، اور ہم مدرسے سے بھی نافرمان لڑکے کو نکال دیتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صحابہ کو خدشہ ہوا کہ ایسا تو نہ ہو کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ دنیا میں بھی سرکش ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، جیسا امریکہ بڑا بہادر بنا ہوا تھا، اور یہ آخرت میں بھی سردار بن کر جنت میں چلے جائیں، اور وہاں پر جو ہے وہ جنتیوں کو، نیکوں کو نکالنے کے یہ غریب لوگ یہاں کیسے آگے، یا یہ اس دنیا سے ہی بھاگ کر کسی اور علاقے میں چلے جائیں، جیسے یہ کہتے تھے کہ ہم چاند پر چلے گئے ہیں، اور ہم نے کہا چلے گئے ہیں، چلے جا سکتے ہیں، وہ کرہ ہے ایک، مریخ پر چلے گئے ہیں، پہنچتے رہے ہیں مریخ پر۔ وہ علماء مجھ سے پہلے، جو میں چھوٹا تھا اتنا، یہاں بحث ہوئی تھی چاند پر، یہاں کفر اور اسلام کا مسئلہ بن گیا تھا کہ ہمارے بڑے علماء نے کہا چاند پر آدمی نہیں پہنچ سکتا، اور یہاں پر جو ایک مسئلہ بنا چونکہ پڑھا لکھا ماحول ہے، راولہ کوٹ کا بڑا صدیوں سے جو ہے وہ پڑھا لکھا ماحول ہے، تو یہاں پڑھے لکھے ماحول نے، عام سطح کے لوگوں نے ان علماء کو کہا تھا آپ غلط کہتے ہیں، چاند پر آدمی جا سکتا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کو MA 3-4 بار کیا ہے، اور فلسفہ، سائنس، منطق اور یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ چاند جو ہے وہ زمین سے چھوٹا ہے، اس پر جا سکتا ہے، اور آدمی مریخ پر بھی جا سکتا ہے، اور سیارے اور ستارے اور یہ جو اور چیزیں، یہ اور چیزیں بھی معلوم ہو سکتی ہیں۔ پہلے 7 تھے، میں جب پرائمری میں پڑھتا تھا اس کو 7 تھے، آج 9، 10، 11 یا کتنے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ سائنس والے بتا سکتے ہیں کتنے ہیں، اور بھی ہوں گے سب کچھ، ان پر بھی جائے۔ صحابہ کو خدشہ ہوا کہ یہ لوگ تو بھاگ کر زمین سے نکل جائیں گے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، طاقت ہے، غلام ہے، خدام ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا حسین انداز سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، آپ گمان نہ فرمائیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ وہ زمین پر مجھے عاجز کر دیں گے کہ میں ان کو پکڑ نہ سکوں یا آخرت میں نہ پکڑ سکوں۔ جہاں بھی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان، اے جنوں اور انسانوں کی مخلوق، اگر تمہیں طاقت ہے کہ آسمان اور زمینوں کے اقطار اور کنارے پھاند کر کہیں اور چلے جاؤ تو بھاگ کر دیکھو، لا تنفذون، نہیں بھاگ سکتے، آخرت میں بھی نہیں بھاگ سکتے۔ فرمایا یہاں بھی جو ہے لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور ان کافروں کا ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، پیپ ہے، جلتی ہوئی آگ، اور انگارے ایک دوسرے کو آگ کھاتی ہوگی، وَتَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ، ان کے چہروں کو جلستی ہوگی، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ جہنم، کوئی کہے گا یار وہاں بھی آرام سے رہیں گے اور وہاں ہمارا ٹھکانہ اچھا ہوگا،
اعلان کر دیا آیت نمبر 57 میں، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آپ کہیں الیاذ باللہ، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جنت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹے بڑے اعمال حضور کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چھوٹا عمل بھی اگر سنت کے مطابق ہوگا بڑھتا رہے گا، اور بدعت، شرک اور کفر پر قائم رہ کر آپ زمین سے آسمان تک کر کلابے ملا دیں سونے چاندی کے اور چیزوں کے، تو کوئی چیز جو وہ قابل قبول اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہوگی۔ بہت لوگوں نے ابھی ان کی ہمشیرہ کی، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں اور رشید صاحب بھی بیمار ہیں ہمارے، اس طرح پوٹھی والے میرے پاس آتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں استاد، یہ کہتے ہیں وہاں پانی کا انتظام نہیں، میں نے ان کے کہنے کے بغیر پیچھے کہا تھا وہ یہ پوٹھی میں لوگ بورنگ کرتے ہیں، یہ الیکشن لوگ لڑتے ہیں، پیسے دیتے ہیں لوگوں کو، شروع ہوئے ابھی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں سچی بات ہے یا نہیں، 3 کروڑ روپیہ پلندری میں کرونوں کی استداد کے لیے دیا گیا، یہاں پتہ نہیں کتنا، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ وہ 3 کروڑ کیسے گیا پلندری میں؟ تو کیس ہی 3 کل جو ہے وہ کرونا کے کیس سے کوئی بندہ مرا نہیں ہے، اس لیے وہ کیوں نہیں ڈگنگ کرتے؟ یہ جو الیکشن لوگ لڑ رہے ہیں ان کو پیسے کیوں نہیں دیتے کہ وہاں پر پانی لے جائیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ پوٹھی بالا فلانا لڑا، تو لوگوں کے گھروں میں پانی ہے۔